اصل میں اب بھی قومیں ایک ہو سکتی ہیں جب مقصد ایک ہو۔ اس وقت مقصد ایک تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم نے دیوبندی بنانا ہے یا اہل حدیث ادارہ بنانا ہے، بریلوی ادارہ بنانا ہے۔ اس وقت ایک مقصد کار فرما تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ مسلک جو مقصد مشترک تھا، یہ ان کو جوڑے ہوئے تھا۔ صحیح۔ اور آج بھی اگر ہمارا مقصد مشترک ہو جائے، اب ہوتا ہے، آپ نے دیکھے کئی ایشوز ایسے، مثلا توہین رسالت کہا جاتا ہے، عظمت صحابہ کا معاملہ ہوتا ہے، اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے، توہین قرآن کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا شیعہ میں، بریلوی میں، دیوبندی میں، اہل حدیث میں، اس لیے کہ مقصد مشترک ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مشترکات قوموں کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ اگر ہم مشترکات اپنی جدا جدا کر لیں گے تو پھر یقیناً ہم جدا جدا ہی نظر آئیں گے۔ بعض دفعہ بعض چیزوں میں خواب بہت اچھے ہوتے ہیں، تعبیر بری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بظاہر خواب برے ہوتے ہیں، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ خواب بھی برا ہوتا ہے، تعبیر بھی بری ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے، تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے لیے خواب بھی اچھا دیکھا گیا اور اللہ نے اس کی تعبیر بھی اچھی دی، بس ہم تھوڑے ناقدرے ہیں۔ کیا بات، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر ہم قدر کریں تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین وہ جن مقاصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا ایک ہو کر، اگر وہ، اب دیکھیں نا، آزادی ہم نے حاصل کی، اب اس آزادی کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لیا؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ اس آزادی سے ہم نے یہ سمجھا، حالانکہ آزادی، یہ آزادی نہیں تھی۔ ہم تو آزادی وہ چاہتے تھے کہ ہم آزادی سے نماز پڑھ سکیں، آزادی سے قرآن پڑھ سکیں، آزادی سے قربانی کر سکیں، آزادی سے اذان دے سکیں، آزادی سے ہم اپنی میتوں کو قبروں میں دفن کر سکیں، آزادی سے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ لیکن اب اللہ نے جب آزادی دے دی تو ہم اس کی یہ قدر کر رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، تاروں کے اوپر کیا کیا لٹکا ہوا تھا لباس میں سے۔ اب آزادی کا مفہوم ہی یہ سمجھ لیا گیا۔ اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی پوری قوم نے اس بندے سے آزادی پائی جس نے تقریباً تاریخ لکھتی ہے کہ 99,000 بچہ بنی اسرائیلیوں کا فرعون نے قتل کروایا۔ اب وہ قتل کروانے والا شخص جس کے لیے بچے قتل کروائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ اب وہ اسی کے گھر، باقی یعنی معصوم بے قصور ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قوت اور تقویت دے دی اور اس نے مقابلے کی ٹھان لی، تو اس نے اپنے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اب ہتھیار بھی اس طرح کا استعمال کیا جس طرح کے ہتھیار فرعون استعمال کر رہا تھا۔ انہوں نے جادوگر بلائے، رسیاں پھینکی اور اپنے اپنے سانپ بنا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اژدہا بنا دیا کہ ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ اور یہ جادوگر اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ بھی جادو ہوتا تو جادو کی چیز کو، مثلا لاٹھی لکڑی کو کھا نہیں سکتی، یا لاٹھی جو ہے رسی کو کھا نہیں سکتی، اور یہ کھا گیا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی حقیقت ہے۔ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ تو معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، تو میری تو حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، وہ اس نے اپنی فوج وغیرہ اس کو تیار کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیا اور فوراً بھاگے۔ اب آزادی کے بعد جس ذات نے آپ کو آزادی دی ہے، اس ذات پر بھروسہ، اس سے مدد، اس پر تکیہ، یہ بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر بھاگے، آگے دریا آ گیا اور پیچھے پتہ چلا کہ فرعون کی فوجیں بھی آ گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سمیت کسی کو تیرنا بھی نہیں آتا ہے۔ چنانچہ وہ جو جادوگر آپ پر ایمان لائے تھے وہ سارے پریشان ہو رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے دینے لگے کہ آج تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے ہمیں مروا دیا۔ آگے دریا ہے اور پیچھے فوج ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں اگے دریا دیا موجہ نے، پیچھے فرعون دیا فوجہ نے، ہن جاویے تے کتھے جاویے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں آگے دریا بھی ہے اور پیچھے فوجیں بھی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ اتنا ہے، فوراً کہتے ہیں کلا ان معی رب، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ دیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری اس دریا پر تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دو لخت کیا اور بیچ میں راستہ بنا، اور اس فرعون نے بھی جھوٹ موٹ کہا کہ دیکھو اس کو بھی پتا تھا کہ آج بڑا رب آنے والا ہے، میرے لیے سارے راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اب اللہ نے کیا، کسی بھی قوم کو آزادی دینے کے بعد اس کا جو سابقہ ماضی کا ڈر ہوتا ہے جی وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح قوم جب دریا پار کر گئی، فرعون جب دریا کے بیچ آیا اور ان کی قوم بھی بیچ میں آئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ بھی رکو جی اور ان کو بھی روکو، جی آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، صحیح اب ذرا پلٹ کے دیکھو کہ میں رب کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے غرق ہو گیا ڈوب رہا ہے، ہائے 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 اور جب دو تین ہوتے آئے پھر کہا کہ میں اس رب پر آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب تمہیں میں یاد آیا ہوں، اس سے پہلے تو کفر کر چکا، اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر چکا، تو اب میں تمہیں یاد آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرا کے ان کے دل سے ڈر نکالا۔